الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سامعین کرام، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ دین و دنیا کا اختلاط ہے، دونوں کو اکٹھا کر دینا۔ یہ وہ کام ہے تاریخ آدم میں جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا، اور تھوڑی دیر بعد ہی مسلمان بھی اس کو چھوڑ بیٹھے کہ دین اور دنیا کو حضور نے اکٹھا کیا۔ از کلید دین در دنیا کشاد۔ پہلے ایسے گروہ موجود تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے یا خانقاہوں میں بیٹھ جاتے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتے۔ کچھ وہ تھے جو حکومت کرتے، منڈیوں میں خرید و فروخت کرتے، بال بچوں میں رہتے، مگر وہ دین سے لاپرواہ ہوتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ایک عجیب اور بالکل نادر کام کر کے دکھایا کہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، پوری طرح اس میں مصروف ہو جاؤ، مگر اللہ کو نہ بھول۔ از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی سے حضور نے دنیا کے دروازے کھولے۔ ہم چو بطن میں گیتی نزاد، کائنات نے آپ جیسا کوئی نہیں جنا، جو کام آپ نے کیا نہیں کوئی کر سکا۔ یہ اتنی عجیب بات تھی انسانوں کے لیے کہ وہی حکمران ہو اور وہی وقت کا سب سے بڑا ولی ہو، اس میں ہی دونوں چیزیں جمع ہو، اقتدار بھی اس کے پاس ہو اور وہ دوسری طرف امت کا مرشد ہو، اس سے بڑھ کر کوئی رہبر اور مرشد نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کی جاتی تھی۔ اس وقت کسی مرشد اور پیر کی بیعت نہیں ہوتی تھی، خلیفہ وقت کی بیعت ہوتی تھی، کیونکہ خلیفہ میں بیک وقت حکومت اور دین اکٹھا ہوتا تھا۔